اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ عیسی بن دینار کہتے ہیں کہ ذل سے مراد کرامت، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کو شخص کا اکرام فرمائیں گے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں ذل اللہ سے مراد ذل عرش ہے۔ سعید بن منصور نے سلمان فارسی سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں صاف فی ذل عرشہ وارد ہوا ہے۔ الامام العادل، پہلا وہ حاکم ہے جو عادل، وشاب نشا فی عبادت ربہ، اور دوسرا وہ جوان ہے جس کا نشو و نما ہی عبادت میں ہوا، یعنی لم یعرف له صبوۃ، ورجل قلبه معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ انسان جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مالک کی روایت میں آئے گا رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود إليه، مسجد دل میں اٹک جاتا ہے جب نکلتا ہے، یہاں تک کہ مسجد واپس آ جائے۔ معلق ماخوذ ہے علاقہ سے، جس کے معنی ہے دل کا تعلق، اور معنی یہ ہے کہ انسان کا دل مسجد کی محبت میں اور اس کے خیال میں لگا رہتا ہے، اور یہ بھی ماخوذ ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیق سے ماخوذ، یعنی دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، جیسے کوئی چیز کھوٹی پر لٹکا دی جاتی ہے، اس سے شدت تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھا کہ وہ دو آدمی ہیں جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کی بنا کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ الگ ہوتے ہیں۔ وہ یہاں دو آدمی ہیں، لیکن مقصود صفت محبت ہے، اس لیے اس کو ایک شمار کیا گیا، کیونکہ وہ اپنے وجود میں دو کے محتاج۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، پانچواں وہ انسان ہے جس کو کسی خاندانی خوبصورت عورت نے اپنی طرف دعوت دی اور اس نے کہہ دیا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ منصب صاد کے کسرہ کے ساتھ مراد اس سے خاندان اور اس کی شرافت ہے۔ دعت ہو، طلبت ہو، بعض کہتے ہیں الزنا، اور بعضوں نے کہا ہے النکاح، یعنی اس نے کہہ دیا اگر میں نکاح کر کے تجھ میں لگ گیا تو اللہ کا حق ادا نہ کر پاؤں گا، لیکن یہ دوسرے معنی بعید ہے۔ نکاح تو شریعت کا حکم ہے اور اس کی خاص حدود و قیود ہیں، اگر آدمی ان حدود میں رہتا ہے تو اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہتا ہے، اس لیے صحیح معنی پہلے ہی ہیں، اسی لیے امام نووی نے اسی کو ذکر کیا، اور امام قرطبی نے اور نووی کہتے ہیں وَهُوَ الصَّوَابُ۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور چھٹا وہ انسان جس نے خفیہ طریقے پر صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہیں کہ دائیں کیا صدقہ کیا ہے۔ اس سے صدقہ سر کی افضلیت نکلتی ہے،
جمہور علماء فرماتے ہیں اس کا تعلق صدقہ نافلہ سے، فرض میں اخفاء مطلوب نہیں، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنے والا بیت المال کا آدمی عادتاً ہوتا، وہاں اخفاء ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ یہاں اس حدیث میں اسی طرح حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق الیمین وارد ہوا، انفاق کی اضافت یمین کی طرف اور عدم العلم کی اضافت شمال کی طرف کی گئی، لیکن یہی روایت صحیح مسلم میں وارد ہوئی، اس میں اس کا عکس ہو آیا، اس کے الفاظ حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ۔ قاضی ایاز کہتے ہیں یہ مقلوب ہے اور وضاحت مسلم کے نیچے کے کسی راوی کو وہم ہوا، ابو حامد ابن الشرقی اور امام ابو بکر ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی یحییٰ ابن سعید قطان کو وہم ہو گیا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ یحییٰ القطان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث ان کے 5 تلامذہ علی الصواب نقل کرتے ہیں۔ احمد ابن حنبل نے اپنی مسند، محمد ابن بشار نے بخاری شریف میں اس باب، مسدد ابن مسرحد نے بخاری کتاب الزکوٰۃ اور حفص ابن عمر اور یعقوب زورقی نے مستخرج اسماعیلی میں اسی طرح روایت کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا کہ یہ وہم امام مسلم کے شیخ زہیر ابن حرب کو ہو گیا، واللہ تعالی عالم۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، 7واں انسان وہ جس نے اللہ کا نام تنہائی میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بعض کہتے ہیں شوقاً الی لقاء اللہ، لیکن صحیح ہے خوفاً من اللہ۔ ابو بکر جوزقی کی روایت میں من خشیت اللہ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ کا سایہ عطا ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس طرح کی روایات کو جمع فرمایا اور ان 7 کے ساتھ انہوں نے ان 7 پر 21 آدمیوں کا مزید اضافہ کیا، مجموعہ 28 ہو جاتے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے ان کو ایک رسالے میں جمع فرمایا۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی نے بھی اس سلسلے میں ایک رسالہ تالیف کیا اور 70 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ حافظ سخاوی نے 94 آدمی ذکر کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے کی بہت سی روایات نہایت مخدوش، واہل اسانید اور ناقابل اعتماد ہیں، لیکن بہرحال روایات پر نظر بتاتی ہے کہ 7 کی کوئی تحدید نہیں، ذل اللہ کی تحصیل کے بہت سے اسباب۔ چلیے
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح. یہاں پر 3 نسخے ہیں، من خرج الی المسجد ومن راح خرج فی الماضی. نمبر 2 من یخرج الی المسجد ومن راح یخرج فی المضارع. نمبر 3 من غدا الی المسجد ومن راح. اسی طرح نسخہ وارد ہوا، روایتی حیثیت سے اسی کو ترجیح حاصل ہے. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں مسجدات میں جب بھی جائے صبح کو یا شام کو یہ جانا جانے والے کے حق میں فضیلت کا سبب ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لفظ روا جانے اور واپس ہونے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے جان بوجھ کر غدا کی جگہ خرجہ کا لفظ ذکر کر دیا، اور جب غدا خرجہ کے معنی میں ہو گیا تو راحہ تقابل کی وجہ سے رجع کے معنی میں بن گیا. اور امام بخاری نے اس سے اس بات پر تنبیہ کی کہ مسجد جانا اور واپس آنا دونوں ہی فضیلت کا باعث. اور امام بخاری نے اس سے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا جو امام مسلم و ابو داؤد نے تخریج کی ہے. ایک صحابی تھے، ہر نماز میں شرکت کرتے. ان کے بعد خیر خواہوں نے یہ کہا لو اشتریت حمارا ترکبہ فی الرمضاء والظلماء، تو انہوں نے کہا کہ لا احب ان یکون بیتی مطنبا ببیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا یہ گھر حضور کے گھر کے پاس ہوتا. فحمل ذلک، یہ بات صحابہ کو بڑی سخت گزری، گراں مال گزری. انہوں نے خدمت والا شان میں یہ بات پہنچا دی. آپ نے ان صحابی کو بلا کر دریافت کیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی احب ان یکتب ممشای الی المسجد ورجوعی، انی ارید ان یکتب ممشای المسجد ورجوعی. اے اللہ کے رسول، میں تو یہ چاہتا ہوں میرا مسجد جانا اور مسجد سے واپس آنا میرے لیے لکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطاک اللہ ذلک کلہ. یہاں پر یہ سوال ہے کہ مسجد جانا تو طاعت کے لیے جانا ہے، اور مسجد سے واپس آنا گھر آنا ہے. تو طاعت کے لیے جانا نیکی بنے تو بات ظاہر، لیکن مسجد سے واپس آنے پر کیوں اجر و ثواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی مسجد سے جو واپس آتا ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب ضروریات سے فراغت ہو جاتی ہے تو آدمی فارغ البال ہو کر پھر مسجد پہنچ جاتا ہے. اور اگر ضرورتوں کو پورا نہ کرے گا تو جس مسجد میں ہوگا اور دل حاجات ہوگا، تو جب دنیا کی ضرورتوں کو آخرت کے لیے مکمل کیا جائے
تو یہ دنیا میں مشغولی آخرت بن جاتی ہے۔ یہ بڑا نکتہ ہے، اگر انسان اس کو پکڑ لے تو اس کی ساری حرکات سکنات اس کے لیے حسنات بن جائیں گی۔ صبح کو اٹھ کر استنجے جاتا ہے، اگر یہ نیت ہو کہ طبیعت فارغ ہو جائے گی تو میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، یہ جانا نیکی ہو جائے گا۔ یہی باقی ہے اور دیگر حرکات کا حال ہے۔ کھانا اس لیے کھائے کہ کھانا کھانے سے طبیعت کو تازگی اور طاقت حاصل ہوگی، اعمال خیر میں توجہ کے ساتھ شرکت ہوگی، یہی کھانا پینا نیکی ہو جائے گا۔ آرام اس لیے کرتا ہے تاکہ تکان دور ہو جائے، بدن کو راحت پہنچ جائے، اعمال خیر میں توجہ کے ساتھ شرکت ہو جائے۔ غرض تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، سارا کام اللہ کے لیے بن سکتا ہے، لیکن نیت صالحہ کی ضرورت ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح اعد اللہ نزلہ، اللہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے سامان ضیافت، نزل بضم النون والزاء، سامان ضیافت جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه۔ یہ حدیث کا لفظ ہے جو امام مسلم اور اصحاب سنن ابن خزیمہ ابن حبان نے بطریق عمرو بن دینار عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی، لیکن عمرو بن دینار کے کلام میں اختلاف ہے۔ ابن جریج ثوری ان سے روایت موقوفاً نقل کرتے ہیں، اخرجہ عبد الرزاق، امام بخاری نے اسی لیے اس کو اپنی کتاب میں تو بسند نقل نہیں کیا، مضمون صحیح تھا اس لیے اس کو ترجمہ بنا لیا اور اپنی روایت سے تائید کی۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وقد اقیمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له الصبح اربعا، کیا صبح کی نماز تم 4 رکعت پڑھ رہے تھے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر ہو جانے کے بعد سنت میں اشتغال پر نکیر کی، معلوم ہو گیا لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے۔ ترجمے کا لفظ ہر نماز کو شامل ہے اور روایت میں فجر کا قصہ وارد ہے۔ اس کے جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اقیمت الصلاۃ میں الف لام عہد کا لے لیا جائے اور صلاۃ فجر مراد، لیکن یہ بعید ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت خاصہ سے مسئلہ عامہ کو بطریق اولویت ثابت کیا۔ جب فجر کی سنت پڑھنے کی اقامت کے بعد گنجائش نہیں، حالانکہ فجر کی سنت بڑی خصوصیت کی حامل ہے، تو دیگر نمازوں میں بدرجہ اولا سنت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فجر کے علاوہ کسی نماز میں اقامت ہو جانے کے بعد سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر فجر کی نماز شروع ہو جائے تو کیا سنت پڑھ سکتے ہیں؟ امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری وغیرہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رکعت اولا کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو مسجد سے باہر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رکعت اولا کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو باہر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ اگر دونوں رکعتوں کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو پھر تو سنت چھوڑ دی جائے، اور اگر دونوں کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو سنت باب مسجد پر جماعت سے الگ ادا کر لی جائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اول کے قائل ہیں، اور انہوں نے دلیل عبداللہ بن مالک بن بحینہ کی روایت پیش کی ہے جس سے استدلال ظاہر ہے۔ حنفیہ نے یہاں پہنچ کر صحابہ کے عمل سے استدلال کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو الدرداء وغیرہ سے اذان اقامت فجر کے بعد سنت فجر کا پڑھنا منقول ہے، اور حدیث اذا اقیمت الصلاۃ کا کے کئی جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں رفعاً و وقفاً اختلاف، لیکن یہ جواب اصول فقہا پر ضعیف ہے۔ فقہاء کرام ایسے موقع پر رفع کو ترجیح دیتے ہیں، اور بالفرض اگر رفع ثابت نہ ہوتا تب بھی یہ حدیث موقوف مرفوع سمجھی جاتی، اس لیے کہ غیر مدرک بالرائے ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اسی روایت میں الا رکعتي الفجر کا استثناء سنن بیہقی میں وارد ہوا، لیکن یہ جواب بھی ضعیف ہے۔ امام بیہقی وغیرہ کہتے ہیں یہ زیادتی بے اصل ہے، اس کے دو راوی حجاج ابن نصیر و عباد ابن کثیر ضعیف ہیں، بلکہ ابن عدی و بیہقی نے یہی روایت نقل کی ہے، اس میں قیل یا رسول اللہ ولا رکعتي الفجر قال ولا رکعتي الفجر۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اسنادہ حسن، میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر کا یہ قول غیر حسن ہے، یہ سند حسن نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ ولا رکعتي الفجر قال ولا رکعتي الفجر کی زیادتی نقل کرنے میں عمرو بن دینار سے مسلم بن خالد زنجی منفرد ہے، اور اس سے یحییٰ بن نصر بن حاجب نقل کرنے میں منفرد ہے، اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ عمرو بن دینار کے 8-9 تلامذہ یہ روایت بغیر زیادتی کے نقل کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ الا رکعتي الفجر ثابت اور نہ ولا رکعتي الفجر ثابت ہے۔ بات یہ ہے کہ حنفیہ نے یہاں ایک اور چیز پر نظر کی، وہ کہتے ہیں سنت فجر خصوصی اہمیت کے حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اس لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس ذات گرامی نے اہتمام کیا اسی ذات گرامی نے اقامت کے وقت سنت فجر پڑھنے پر نکیر کی، تو اب انہی سے سب طریقہ سیکھا جائے گا، یہ کہا جائے گا یہ سنت بڑی اہم ہے، لیکن جماعت شروع ہو جائے تو اپنی اہمیت کے باوجود چھوڑ دی جائے گی، اور اگر کسی آدمی کو پڑھنا ہو تو سنت فجر کے بعد پڑھے۔ حضرت قیس بن قحط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ابو داؤد شریف میں اسی طرح وارد ہوا
وہ اس کی سند منقطع ہے، لیکن علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں تصریح کی ہے والمنقطع عندنا حجۃ بعد ثقۃ رجالہ، اور حنفیہ نے صحابہ کے جن آثار سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آثار صحابہ میں اختلاف ہے۔ اگر ایک جماعت سنت پڑھتی تھی، اقامت کے بعد سنت پڑھتی تھی، تو دوسری جماعت نہیں پڑھتی تھی۔ ایسے موقع پر سنت نبویہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور سنت نبویہ سے معلوم ہوتا ہے ایسے وقت میں اشتغال کی سنت کی گنجائش نہیں ہے۔ مومن کو یہی چاہیے کہ مہما امکن سنت پر عمل کرے، اور سنت فجر کے پہلے پڑھ لینے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ نماز ہو رہی ہے اور لوگ سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ اور یہ جو امام طحاوی نے کہہ دیا کہ لا صلاۃ کے معنی ہیں لا صلاۃ فی الصف، یہ بالکل خلاف ظاہر ہیں، اور اگر یہ ہوتا تو شارع علیہ السلام صاف صاف بات کہہ دیتے، مبہم بات کیوں کہتے، صاف کہتے لا صلاۃ فی الصف۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة۔ ابھی مسلم میں کتنی وضاحت ہوئی، اس کے بعد بھی آپ کو یاد نہیں رہا۔ چلیے قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازدي يقال له مالك بن بحينة يقال له مالك بن بحينة۔ اسی طرح سے اس روایت میں واقع ہوا، حفاظ حدیث کہتے ہیں یہ شعبہ کا وہم ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن مالک تھے، شعبہ نے راوی مالک کو بنا دیا۔ تمام علماء ابن معین، احمد، بخاری، مسلم، نسائی، اسماعیلی، ابو حامد ابن شرقی وغیرہ اس کو وہم کہتے ہیں۔ چلیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا قد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين اس رجل کا مصداق عبداللہ بن مالک راوی حدیث ہے، مسند احمد میں اس کی تصریح ہے۔ چلیے فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس به الناس فقال له لاس به الناس، لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ چلیے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اربعین آج صبح اربعین، کیا تم صبح کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے تھے؟ حنفیہ کے اصول پر اس کی توجیہ یہ ہے کہ حضور نے اس لیے نکیر کی تاکہ آدمی ان کو واجب نہ سمجھ لے، یا تاکہ فرض نفل سے ملتبس نہ ہو جائے، یا اس لیے کہ پہلے سے سنت کے لیے تیار ہو کر آئے۔ لیکن یہ سب توجیحات ظاہر کے خلاف ہیں۔ چلیے تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك وقال ابن اسحاق عن سعد، یعنی جیسے بحث نے راوی حدیث شعبہ سے مالک کو نقل کیا، ایسے غندر و معاذ ابن معاذ بھی نقل کرتے ہیں۔ چلیے وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة قال حماد ابن اسحاق کی روایت صحیح ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے عبداللہ کی اضافت ان کی ماں کی طرف کر دی۔ چلیے وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن یہ حماد ابن سلمہ ہیں۔ حماد ابن سلمہ کو بھی ایسے ہی وہم ہو گیا جیسے شعبہ کو وہم ہو گیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب حد المريض ان يشهد الجماعه، باب حد المریض ان يشهد الجماعة۔ یہاں پر عام نسخوں میں حد بالحاء المہملہ واقع ہوا ہے۔ ابو الحسن قابسی کے نسخے میں جد بکسر الجیم واقع ہوا ہے۔ اگر جیم سے ہو تو معنی یہ ہے کہ مریض کو شہود جماعت کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر بالحائل محملہ ہو تو بعض حضرات فرماتے ہیں یہ حد حدت کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انسان کو جماعت کے حاصل کرنے میں تیزی دکھانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ حد بمعنی الغایت ہے،
اور اس کے بعد پھر ابن رشید، علامہ عینی وغیرہ فرماتے ہیں امام بخاری حد استحباب بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی کس حد تک مریض کو جماعت میں جانا مستحب ہے، اس کے بعد استحباب ختم ہو جاتا ہے۔ روایت سے معلوم ہوا کہ جب تک انسان مسجد پہنچ سکتا ہے، خواہ دوسرے کے سہارے ہی پر کیوں نہ ہو، مسجد میں جانے کی کوشش کرنا مستحب ہے۔ ابن بطال، ابن تین وغیرہ یہ بعض دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حد جواز کو بیان کیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ کہتے ہیں جن لوگوں نے لفظ جواز ذکر کیا ہے ان کی مراد بھی استحباب ہے، اس لیے کہ جماعت کی شرکت کرنا امور مباحہ مستوی طرفین میں نہیں ہے، بلکہ امور مباحہ مطلوبہ میں سے ہے، اور یہی مندوب و مستحب کی شان ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حد حدت کے معنی میں ہے، اور مراد حد علی شہود جماع ہے، تحریض، حد ظالم تحریض، جماعت کی شرکت پر تحریض مقصود ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مومن کو ادراک جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال الاسد كنا عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا المواظبه على الصلاه والتعظيم لها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاه فاذن فقال الصلاه سے مراد صلاه العشاء۔ چلیے فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك لم يستطيع ان يصلي بالناس واعاد فاعادوا له فاعاد الثالثه فقال ان كنا سواد يوسف مروا ابا بكر فاعادوا له، آپ نے دوبارہ امر فرمایا، گھر والوں نے دوبارہ معذرت پیش کر دی۔ فقال انکن صواحب یوسف، تم لوگ تو یوسف کی صواحب ہو۔ یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جیسے زلیخا کو اپنی بات پر اصرار تھا، ایسے ہی تم کو بھی اپنی بات پر اصرار ہے، یا یہ تشبیہ اظہار و خلاف و ما فی الضمیر میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم زبان سے کچھ کہتی ہو، دلوں میں کچھ لیے ہوئے ہو، اور بات بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر تو اس لیے کہتی تھیں کہ اگر آج ابو بکر مصلی پر پہنچ گئے اور آپ کی ہو گئی وفات تو سارے لوگ ابو بکر سے تشاؤم کریں گے، ان کو منحوس سمجھیں گے، کوئی ان سے محبت نہیں کرے گا۔ اور حضرت حفصہ کے دل میں تھا جو آج مصلی پر آ گیا کل بھی وہی مصلی پر آئے گا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فخرج ابو بکر یصلی فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں خفت میں اپنے بارے میں خفت محسوس ہوئی، یعنی کچھ مرض میں خفت معلوم ہوئی، اسی نماز میں یا کسی اور، اس روایت کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے اسی نماز میں، لیکن آئندہ روایت صفحہ 95 پر آ رہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرے دن کا قصہ۔ فخرج یحادا بین رجلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دو آدمیوں کے سہارے سے۔ یہ دونوں آدمی کون ہیں؟ علی ابن عباس کی روایت میں کہ علی و عباس ہیں، اور ابن ابی شیبہ ابن حبان نے ایک روایت نقل کی، اس میں خرج بین بریرۃ و نوبہ وارد ہوا، نوبہ ایک عبد اسود تھے، اور دارقطنی کی روایت میں خرج بین اسامہ والفضل ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں خرج بین علی والفضل ہے۔ یہ مختلف قصے ہیں، سب کو ایک
نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ ایک طرف کے لیے متعین نہیں تھے، اور عباس کا نام اس لیے لیا کہ وہ ایک جانب کے لیے متعین تھے، ان کا قول صحیح نہیں ہے۔ یحادا بین رجلین، یحادا دو آدمیوں کے سہارے سے ٹیک لگا کر نکلے چلیے، یعنی کمزوری کی وجہ سے پائے مقدس زمین پر نہیں پڑتے تھے بلکہ گھسٹ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے، فاراد ابو بکر ان يتاخر فاوما اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك ثم اتي به حتى جلس الى جنبه فقيل للاعمش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته۔ اعمش سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر ان کی اقتدا کر رہے تھے؟ والناس يصلون بصلاة ابی بکر فقال براسه، سر سے اشارہ کیا۔ یہ روایت بظاہر منقطع ہے، اس لیے کہ اعمش نے سند بیان نہیں کی ہے، لیکن یہی روایت ان سے ابو معاویہ نقل کرتے ہیں تو متصلاً نقل کرتے ہیں۔ ابو معاویہ کی روایت آئندہ آئے گی۔ میری کتاب پہ کچھ لکھا ہوا، یہ سب لکھا ہے لیکن سب غلط سلط لکھا، کیونکہ اصل نسخہ بوسیدہ ہو گیا تو میں نے نقل کرایا۔ ناقل تھے جابر MP کے، بس ریبے قریب المخرج ہیں، جاہل تھے، اور املا کرانے والے اسماعیل لندنی تھے، ان کے تو اخیر میں لام ہے ہی، وہ اجہل تھے۔ اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ رواہ عنہ معاویہ، یہ تو مجھ کو یاد تھا اس لیے میں نے کہہ دیا بھائی ابو معاویہ روایت کرتے ہیں، اور مجھے نظر پڑتا نہیں مطالعے کے وقت پورا، میں نے نقل کرایا تھا کہ بھی صاف ستھرا نقل کر دو، میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں، جیسے ان کا منہ مکھی جیسا ایسے ہی انہوں نے کتابت بھی کی مکھی جیسی۔ اسماعیل کہتا ہے یہ سب باتیں نہ کہیے، میرا منہ ہاتھی جیسا ہے۔ کہاں ہیں اسماعیل صاحب؟ آج ان کو بہت ڈانٹا، وہاں غلط سلط سب کچھ کا کچھ بیچ میں اتنی عبارتیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا، اتنا چھوڑ کے یہ ملا دیا۔ اب جب یہ ملا دیا تو ہم نے پیوند کہاں لگاؤں بھائی، وہ تو سب ادھر سے ادھر ہو گیا، کہیں مٹا دیتا ہوں، کہیں ادھر کر دیتا ہوں، کہیں ادھر۔ ایک تو یہی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، الشیخ المملی جیسے، ویسے ہی شیخ المملا، دونوں ایک دوسرے سے ایسے ہی تھے، مجہول کہیں کہ ابھی کیا ہے۔ اسی لیے بچوں میں علمی کتابوں میں املا کا قائل نہیں، سمجھدار آدمی نقل کرے تاکہ بات صحیح نقل کرے۔ ہر ایک کی سمجھ میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے، اس لیے بات پوری لکھنا چاہیے۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، بہت مشہور عالم نے لکھا، یہ غلط ہے، عبارت نہیں ہے۔ اب وہ اتنی بڑی شہرت کے مالک ہیں کہ تمام دنیا ان کو جانتی ہے۔ وہ میں نے بھی کسی اپنی ضرورت سے دیکھا، طالب علم آیا کہنے لگا مجھے یہ مطلب بتا دیجیے۔ میں کہا بھائی مجھے کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، میں بہت بہادر آدمی نہیں ہوں، کمزور آدمی، دیکھ داکھ کے میں نے کہا بھائی اصل عبارت جو ہے وہی صحیح ہے، اور شیخ المحقق نے جو کہہ دیا ہے وہ میرے نزدیک صحیح نہیں۔ تو ان شیخ کا ایک شاگرد موجود تھا، اس کو جب معلوم ہوا کہ میں نے یہ کہا، تو ہر آدمی کو اپنے استاد سے بھائی تعلق ہوتا ہے، اب وہ تو یعنی
دیکھنے لگا کہ میں نے کیا کہہ دیا. خیر وہ انصاف تھا اس کے دل میں، اس نے کہا بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں ٹھیک کہہ گئے. اور بچوں میں کہیں ٹوکتا بولتا ہوں تو یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ میری بات اونچی ہو جائے. کبھی میں کوئی بات سمجھتا ہوں دوسرا اس سے اچھی سمجھتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتا ہوں. میں بہت دن کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک چیز دیکھ رہا، ایک تعلیم بول پڑا، فوراً میرے دماغ میں آگے ہو یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ طلبہ کی باتیں بھی تو ٹھیک ہوتی ہیں. تو تم لوگ کہتے ہو کہ رے آپ نے کیا ہماری برادری کو سمجھ رکھا، آج آپ حق کا اعتراف کر رہے ہیں، ہماری برادری تو عجیب ہے. بات تو صحیح ہے بچوں، تمہاری برادری تو واقعی عجیب تھی. اگر تم لگتے تو پتہ نہیں کتنے فائدے تم سے ہوتے، تم لگے ہی نہیں. صحیح ہے بچوں، تم لگو تو دیکھو تم سے فائدہ ہو، لیکن تم تو میڈ ان چمراوٹی کمپنی لمیٹیڈ ہوتے جا رہے ہو کم بختو، کہ ہمیں روزانہ چمار ہی کہتے ہیں. کوئی اچھا لفظ لاؤ اور کہہ دوں گا چلو میڈ ان بھنگی کمپنی. تم ہو ہی ایسے سڑے. بتاؤ تم اگر کوئی اچھی بات کہو گے میں نہیں مانوں گا. کیسے نہیں مانوں گا؟ حق بات میں ایک طاقت ہوتی ہے، آدمی مجبور ہو کے مانتا ہے. متکبر آدمی اینچ پیچ کر کے مانتا ہے، منصف آدمی سچا اور سیدھا ہوتا ہے، مان جاتا ہے. ہاں ایسے امام حاکم نے ایک کتاب لکھی، اس میں ان کو کئی جگہ وہم ہے. حافظ عبدالغنی بن سعید مصری نے اس پر تبصرہ لکھ بھیجا. تو امام حاکم جیسے عالم نے شکریہ ادا کیا، خط لکھا، آپ نے ان باتوں پر تنبیہ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. کیا بات ہے، اگر ہم سے کوئی وہم ہو جائے اور تم بتا دو اور ہم اس کو اپنے ہاں صحیح کر لیں تو کون سے عیب کی بات ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ ایک ہی شخص تھوڑے سب سچی باتیں کہتا ہے یا اس کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے. چھوٹے بھی صحیح کہتے ہیں، ان کی بات بھی ٹھیک ہوتی ہے. بس صرف یہ کہ چھوٹے چمار نہ ہوں کہ یہ کیا ہم لوگوں کا آپ استثناء کر رہے ہیں. تم بچے مستثنیٰ ہو ہی بھائی، کیا کیا جائے. دیکھیے حضرت بیٹھے ہیں فی جماعتوں، چچی جماعت بات جو وعدہ جو کیا پورا کر دو. پڑھیے صاحب فی جماعتوں صاحب. یہ بیچارہ سوچتا ہوگا ان کو ایک لفظ مل گیا، ابے تو اگر عرب میں ہوتا تیرا تو لقب پڑھ ہی گیا ہوتا. وہاں تو لوگ لقب دے دیتے ہیں. ایک شہزادہ تھا کالا، تو عربی اس کو کہتے تھے تنین. تنین کے معنی کالا اژدہا. اسی لقب سے وہ تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے. لکھتے ہی نہیں فلاں تنین. اب اگر تم لوگ کو کوئی دیکھتا تو کیا کہتا؟ کہہ دے تنانین کہہ دیتے. اور کیا سمجھے؟ ہم کہہ دیتے کہ بھئی نون اخیر کا بدل کے رے لگا دو، تنانیر. کہ یہ کیا تنور کی جمع؟ التنانین یذهبون الی التنانیر. بس اپنا ٹھاٹ ہے، کھاؤ پیو. سب بچوں کھانا پینا کوئی عیب کی بات نہیں، تمہاری عمر ہے کھانے کی، کھاؤ گے ہی. کھانا اصلی مقصود نہ بناؤ، ضمنی بناؤ، پھر کھاؤ جتنا چاہے. کھانے میں کیا ہے؟ یہی عمر ہے تمہاری کھانے کی. ہمارے والد کھانے سے خوش ہوتے تھے ہم لوگوں کے. سمجھے ایک مرتبہ بالشتیہ میں تھا، دودھ رکھا ہوا، اب مجھے چاہیے تھا ادھر سے جانا. میں نے کہا بھی کیا ضرورت ہے، یہاں سے پاؤں سے پھاندا. اتنے بڑے بڑے تو پاؤں تھے، وہ پاؤں لگا، دودھ گیا گر. اب لے بھائی ابا ماریں گے. میں نے پانی ڈالا اور سارا جو وہ صحن تھا، کچا صحن دیہاتوں کا آپ لوگ جانتے ہیں، اسے لیپ پوت کے برابر کیا. پھر ابا آئے، اب صاحب یہ زندگی کا دوسرا جھوٹ ہے. میں نے جھوٹ کہہ دیا، میں نے کہہ دیا میں نے پی لیا. ابا اتنا خوش کی کوئی حد نہیں، اور میں دل میں ڈر رہا اگر کسی دن کہہ دیا یہ دودھ پی لے تو کیسے پیوں گا. اتنا بڑا چھوٹا سا پیٹ تھا، کیسے پیتا. جھوٹ زندگی میں 3 جھوٹ بولا ہوں، الحمدللہ اس کوئی اور جھوٹ نہیں بولا. بس
3 بار جھوٹ، 2 بار ابا سے، 1 بار مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے، ورنہ میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھ کو آتا نہیں جھوٹ بولنا، سمجھے نا؟ ہر فن میں آدمی ماہر نہیں ہوتا ہے، جھوٹ بولنا بھی ایک فن ہے، ہر ایک انسان کیسے بول پائے گا؟ ایک ساتھ ہمارے یہاں بہت جھوٹ بولتے تھے، بالکل کوئی چیز نہیں، اور وہ ایسے بیان کرتے تھے جیسے آج سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو ایک دن بیان کر رہے، میں بھی چھوٹا سا تھا، میں نے کہا تو غلط ہے، اب وہ کہاں یہ تو یہ ہے، میں نے کہا صورتحال یہ اس طرح ہوئی تھی، بچوں سب سمجھ گئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میرے بارے میں سب کو یقین تھا یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو اپنا اللہ میاں کی گائے اپنی مقصود پر آتے، سب لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہ کون سے ہمارے چھوٹے بھائی مرحوم جب بڑا ہو گیا تو میں اس سے پوچھتا تھا، کبھی کبھی وہ باتیں کرتا، میں نے کہا بھائی سچی ہوگی یہ سب باتیں، خوب ہنستا تھا، مرحوم مر گیا، اخیر میں چھوڑ دیا، گپ شپ بچپن میں چھوٹا تھا تو ادھر ادھر کی پتہ نہیں کیا کیا تقریریں کرتا تھا، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، ان کی معلوم۔ ایک دن یہاں آیا، ایک مہمان آئے، اب ان کا تو میل کا ٹکٹ، اور ان کو کیا پڑھایا، کہنے لگا حاجی صاحب کیا کریں گے میل سے جا کے، میں جا رہا ہوں پیسنجر سے، آپ میرے ساتھ چلیں، اطمینان سے لیتے سوئے چلیں گے باتیں کرتے ہوئے۔ حاجی صاحب آئے، کہنے لگے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پیسنجر سے جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ میں نے کہا اس چکری کے چکر میں کہاں آپ آ گئے؟ پھر نہیں، بس جب یہ بھائی کہہ رہے تو انہیں کے ساتھ جائیں گے۔ میں نے کہا اس نے تم کو بس مار دیا، یہ گپی ایسا ہے کہ تقریر کر کے کسی کر دیتا ہے، اس میں کوئی تاثیر بچے۔ بعض وقت کہتا چلو لڑکے، سب لڑکے اس کے پیچھے لگ جاتے، آئے سن آدمی خوبی بھی ہوتی ہے، کہاں سے کہاں اس کو سلوا دیکھو ایسے کاٹتا ہے کمرہ سندر رواہ ابو داؤد عن شعبہ عن الاعمش بعضہ۔ ابو داؤد کی روایت مسند بزار میں وارد ہے، اس کے الفاظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقدمہ بین یدی ابی بکر، حضور ابو بکر کے آگے، لیکن یہی روایت ابن جارود نے تخریج کی ہے بعینہ، ابو داؤد 43 سے، اس میں ہے کان ابو بکر المقدم۔ اصل میں یہ اختلاف شعبہ کے سے چلا ہے، لازم یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام تھے اور ابو بکر اقتدا کر رہے تھے۔ ابو معاویہ کی روایت سے بات ثابت ہے، اس میں وارد حضور بائیں طرف آ کر گئے اور بائیں طرف امام کی جگہ ہے۔ ابو معاویہ کی یہ روایت آیت بخاری شریف میں صفحہ 99 پر آ رہی ہے، اتنا موٹا ابو معاویہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی اسماعیل صاحب نے ملا کرا معاویہ۔ چلیے اب یہاں جگہ نہیں کہ میں ابو کا لفظ لکھ دوں، چلیے باریک قلم ہو پینسل والا تو مجھے دینا ہے، بہت باریک جس کا قلم وہ صاف ستھرا لکھتا ہے۔ یار تم سارے کے سارے
چلو وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه اشتد وجعه ثقلا کی گویا تفسیر ہے استاذن ازواجه ان يمرض في بيته فاذن له فخرج بين رجلين فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين الاركاس وبين رجل اخر قال عبد الله فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما ما قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم يسمع عائشة رضي الله عنها قلت لا قال هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلي في رحله مطر پر علت کا قبیلہ کلام اور الخاص ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارش کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت ہے اور دیگر آزار کی وجہ سے بھی ترک جماعت کی اجازت. بارش ان آزار میں سے ہے جس کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے بارش اسی وقت اور بن سکتی ہے جبکہ مسلسل ہو، آدمی کے کپڑے بھیگ جانے کا خطرہ. چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان عمر رضي الله عنه اذن بالصلاه في ليله ذات برد مريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ذات برد مریح، برد شدید بھی انبیاء شافعیہ کے یہاں عذر ہے، اس کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت ہے. ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر الا صلوا في الرحال کا مسئلہ ابھی کل کے سبق میں آ چکا. چلیے ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الانصاري عن عبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله وهو اعمى آیا نابینا انسان کے دن میں جماعت میں حاضری ایسی واجب ہے ایسی صحت مند کے لیے ہے. اس میں اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں واجب، بعض کہتے ہیں واجب نہیں. امام ابو حنیفہ کے دونوں اقوال منقول ہے. امام ابو حنیفہ کا صحیح قول یہ ہے کہ حاضر ہونا ضروری ہے. امام محمد بھی اسی کے قائل تھے. سب سن کے پڑھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں اگر 5 نمازوں میں حاضر ہوں تو آنے جانے کی وجہ سے مجھے ہوا لگ جاتی ہے، پھر بخار ہو جاتا ہے. اسی لیے میں حاضری نہیں لیتا. جمعے کے دن فوراً نہیں آتا، اذان کے بعد وقت بیٹھا رہتا ہوں. جب سمجھ لیتا ہوں کہ اب میں برداشت کر لوں گا پھر میں مسجد میں جاتا ہوں. ڈر لگتا اللہ تعالیٰ سے، وہ علیم و خبیر ہیں. پتہ نہیں میرا عذر ان کی بارگاہ میں بھی قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. چلیے وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون ظلمة والسيل وانا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيت مكان نتخذ مسلم. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان تصلي؟ فاشار الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. کیا امام حاضرین کو نماز پڑھا دے اور بارش کے دن جمعے کا خطبہ دے دے؟ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ جو روایتیں پیش کی ان سے دونوں باتیں ثابت ہیں. حاضرین کو نماز پڑھا دینا اور جمعے کے دن خطبہ دے دینا بھی. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر ترجمے میں لفظ حل کا ذکر فرما دیا. اس کا ٹمپریری جواب تو یہ ہے کہ حل استفہامی ہے. اس کا جواب حدیث سے معلوم ہو گیا، ہاں ایسا کر سکتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ حل قد کے معنی میں ہے، لیکن یہ دونوں جواب ناقابل سماعت ہیں. اگر یہی بات ہے
تو امام بخاری کو ہر جگہ لفظ حل ہی لانا چاہیے تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ جن معذورین کو ترک جمعہ و جماعت کی اجازت ہے، آیا ان کے حاضری کا جمعے کے دن اعتبار ہے؟ اگر ان کی موجودگی میں خطبہ دیا جائے تو معتبر ہوگا یا نہیں؟ اسی لیے امام بخاری نے صلاۃ کے ساتھ خطبہ کو ذکر فرما دیا، اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب مغنی وغیرہ کی لمبی چوڑی عبارات ذکر کی ہیں، لیکن ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انعقاد جمعہ کے باب میں 3 طرح کے لوگ ہیں: عورت، صبی، خنثی، مجنون۔ ان کے موجود ہونے سے جمعہ منعقد ہی نہیں ہوگا بالاجماع۔ عبد اور مسافرین، جمہور کے ہاں ان کی موجودگی میں جمعہ منعقد نہ ہوگا، حنفیہ کے ہاں ہو جائے گا۔ اور جو مریض ہو یا اس کے راستے میں بارش ہو، اس کی موجودگی سے بالاتفاق جمعہ منعقد ہو جائے گا۔ تو منفی طریقہ المطر کا مسئلہ تو متفق علیہ ہے، پھر کون سا اختلاف ہے جس کی طرف بخاری نے اشارہ کیا ہے؟ ظن غالب یہ ہے کہ بارش کے دن جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو بسا اوقات کپڑے بھیگ جاتے ہیں، نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا جو روح صلاۃ۔ اس لیے امام بخاری نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو کہ جماعت کی حاضری جماعت والوں کے لیے باعث تشویش ہو اور نماز میں خشوع نہ باقی رہتا ہو، تو پھر حاضرین کو نماز پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر یہ بات نہ ہو تو پڑھا دی جائے۔ اور یہی روایات باب کی اس باتی صورت کا محمل ہے، یعنی حضور نے جو پڑھایا وہاں ایسی کیفیت نہیں ہوگی کہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فامر يوم ذي ردغ، ردغ کہتے ہیں دال سے کیچڑ کو، اور حاشیے کا نکتہ رزغ زال سے بادل ٹھنڈا۔ چلیے۔ فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض فنظر بعضهم الى بعض، بعض کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باوجود بارش کے لوگ جمعے کے دن آ گئے تھے۔ چلیے۔ كانهم انكروا فقال كانكم انكرتم هذا ان هذا فعله من هو خير مني عن النبي صلى الله عليه وسلم انها عظمة انها اي ان الجمعة عظمة، بخاری کتاب الجمعہ میں اور مسلم میں اسی طرح سے آیا ہے۔ اسماعیلی کہتے ہیں لا خالہ صحیح ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے واجب ہونے پر حی علی الصلاۃ کے چھوڑ دینے کا کیا اثر پڑے گا؟ اس کا جواب یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بارش کی وجہ سے جمعہ ساقط ہو گیا۔ چلیے۔ وإني كرهت أن أخرجكم عن حماد عن عاصم أخرجكم أوقعكم في الحرج، تنگی میں ڈالو۔ چلیے۔ وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه غير أنه قال كرهت أن أوسمكم فتجيئون تدوسون۔ كرهت أن أوسمكم، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تم کو گناہ میں ڈالوں۔ گناہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے دلوں میں تمہارے خیال آئے یار کیا بات ہے، ایسے وقت میں اذان دے رہے ہیں، پریشانی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ احکام شرعیہ کے سامنے ہوتے ہوئے اور آدمی اپنے دل کے اندر اشکال پیدا کرے تو یہ قسم کا گو مجبوری ہی کی وجہ سے ہو گناہ ہے۔ چلیے۔ فتجئون تدوسون الطين الى ركبكم، تدوسون روند رہے ہو، الطين الى ركبكم، کیچڑوں کو اپنے گھٹنوں تک، یعنی گھٹنوں تک کیچڑوں میں آؤ اور پریشان ہو جاؤ۔ یہی ہے اوسمکم کا مطلب، مقصد یعنی میں تم کو
حرج میں ڈالوں. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال جاء صحابة فمطرت حتى سال سقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى دیکھیے بارش ہوئی اور بارش میں عادتاً کچھ لوگ نہیں آتے ہیں لیکن عام صحابہ موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی. ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ حل یصلی الامام بمن حضر وحل یخطب یوم الجمعہ سے شاید بخاری نے اشارہ کیا اگر اکثریت آ جائے تو ان کو نماز بھی پڑھائی جائے, خطبہ بھی دیا جائے, اور اگر چند ایک آدمی آئے ہو اکثریت نہ آئی ہو تو پھر دوسروں کی رعایت کی جائے. والغیب عند اللہ. چلیے. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. یہ صلاۃ صبح کا قصہ باب اعتکاف میں تصریح آ رہی ہے. بعض لوگوں نے اس کو نماز جمعہ پر محمول کر لیا, اس صحیح نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس بن سيرين قال سمعت انس يقول قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاة معك وكان رجلا زخما فصنع للنبي حاری بدن. چلیے. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزله فبسط له حصيرا ونضاح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجادود لانس اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رايته صلاها الا يومئذ. اس حدیث میں تو کچھ نہیں, دوسری روایات میں تصریح. انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ بارش ہو جاتی ہے, وادی میرے اور میری قوم کے مابین حائل ہو جاتی ہے, تو آپ میرے گھر آ کے ایک جگہ نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس کو جائے نماز بنا لوں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارش کے عذر کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت دی, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے لوگ نماز کے لیے جاتے اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے. اللہ سبحانہ اعلم. على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قالوا في الكتاب اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وذنب الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله. وبالإسلام المتصل بما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلمه وبشرنا في جنته. قال باب إذا أحضر الطعام وقيمت الصلاة. نماز کے لیے تکبیر ہو گئی اور کھانا بھی آ گیا تو آدمی نماز کو پہلے ادا کرے, کھانا پہلے کھائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے کہ آدمی پہلے کھانا کھا لے. جمہور علماء فرماتے ہیں کھانا مقدم کرنا مستحب ہے. حنفیہ شافعیہ حنابلہ کہتے ہیں شرط یہ کہ انسان کو کھانے کا اشتیاق ہو رہا. امام مالک فرماتے ہیں اگر کھانا تھوڑا تو پہلے اس کو کھا لیں. وکیع ابن جراح امام غزالی کہتے ہیں اگر فساد معقول کا اندیشہ تو پہلے کھانا کھا. اور ایک جماعت کہتی ہے الاطلاق کھانے کو مقدم کرنا چاہیے. امام ترمذی نے ابو بکر عمر ابن عمر احمد و اسحاق وغیرہ سے کیا, لیکن امام احمد کے مذہب کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک تقدیم الطعام مستحب توقان کی صورت میں. ہاں علامہ ابن حزم ضرور کہتے ہیں کہ ابتدا بالاکل واجب ہے. اگر کوئی کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی, لیکن ان سے پہلے یہ کسی کا بھی مذہب نہیں. حافظ ابن عبد البر نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ اگر کسی نے کھانے کو مقدم کر دیا تو نماز صحیح ہو جائے گی. یہاں پر سوال یہ ہے امام بخاری نے جو روایات ذکر کی اس میں صاف ابدؤ بالعشاء ہے, کھانے کو مقدم کرے.
لیکن ابو داؤد کی ایک روایت میں لا تؤخر الصلاۃ بطعام غیرہ، کھانے کو اور نماز کو کھانا وغیرہ کی وجہ سے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ پہلا جواب تو اصولی اور ظاہر ہے کہ جب بخاری شریف اور غیر بخاری میں تعارض ہوگا تو بخاری کی روایت کو ترجیح ہوگی، خصوصاً یہ روایت متفق علیہ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث لا تؤخر الطعام کا تعلق عدم اشتیاق سے، روایت الباب کا تعلق اشتیاق کی صورت سے ہے، اور لا تؤخر کا تعلق عدم اشتیاق سے ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ فابدؤوا بالعشاء کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ کھانا ابھی لا کر رکھا گیا، اور لا تؤخر کا تعلق اس صورت سے ہے جب کچھ کھانا کھا لیا گیا، اس لیے کہ آدمی جب 2-4 لقمے لے لیتا ہے تو طبیعت کے اندر جو بھوک کی تیزی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ فابدؤوا بالعشاء کا تعلق اس صورت سے ہے جب کھانا سامنے، اور لا تؤخر کا تعلق اس صورت سے ہو کہ کھانا ابھی سامنے آیا نہ۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المتصل إلى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب إذا حضر الطعام وقيم الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء يستقبل المرء يقبل على حاله حتى يقضي على صلاته ويقول عليه. ابن عمر رضی اللہ عنہ کھانے سے ابتدا کرتے، بلکہ روایات میں تصریح ہے کہ وہ تکبیر کی آواز سنتے ہوتے اور کھانا کھاتے ہوتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے عقل کی یہ فہم کی علامت ہے کہ فارغ القلب ہو کر نماز میں مشغول ہو۔ ظاہر ہے اگر کھانا سامنے ہو اور نماز پڑھنے لگے گا تو دل کھانے میں لگا رہے گا، اور اگر کھانا پہلے کھا لے گا اور نماز میں مشغول ہوگا تو فارغ القلب ہو کر مشغول ہوگا۔ چلیے وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت۔ تو آپ اتنے دن گزر گئے اور آپ کو سند پڑھنا نہیں آیا، پڑھنے کا بڑا شوق، عارفان پورا سال گزر گیا، ہر استاذ ٹوکتا اور بتاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ سمیتوں سے پہلے قال معذوف ہے پڑھا جائے گا۔ چلیے بس کیا خواب پڑھتے ہیں۔ قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تیز پڑھیے، تیز اس طرح سے اذا وضع العشاء، عشاء بفتح العين، شام کے وقت کا کھانا۔ چلیے وقیمت الصلاۃ، یہ لفظ عشاء قرینہ ہے اس بات کا کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ مغرب ہے، اور آئندہ روایت میں تصریح بھی آ رہی ہے فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاۃ المغربی۔ یہی امام طحاوی کی رائے ہے، انہوں نے اس حدیث کو صائم پر محمول کیا ہے، لیکن فاقہانی عموم کے قائل ہیں۔ حنفی ابن حزم ظاہری اور حنفیہ میں سے شرم بلالی کی بھی رائے ہے، اور کہتے ہیں بعض وقت غیر صائم کو صائم سے زیادہ کھانے کا اشتیاق ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام طور سے صائم کو یہ حالت پیش آتی ہے کہ دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے شام کو کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ مغرب کی تصریح کر دی گئی ہے، ورنہ مغرب کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ جب بھی کھانے کا اشتیاق اور نماز کا وقت سامنے ہو، تکبیر ہو رہی ہو، تو کھانا کو مقدم کیا جائے تاکہ انسان نماز میں فارغ القلب ہو کر سکون کے ساتھ شریک ہو۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعدلوا على شيئكم. وبه قال
اور جلدی میں ڈالے جاؤ تم اپنے شام کے کھانے سے چلو. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم وقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعدل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ وانه لا يسمع قراءه الامام. یہ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آ گیا کھانا سامنے ہوتا تکبیر شروع ہو جاتی لیکن باوجود امام کی قراءت سننے کے کھانے میں مشغول رہتے. چلیے. وقال زهير بن وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعدل حتى يقضي حاجته منه ويقيم الصلاة. قال أبو عبد الله حدثني إبراهيم بن المنذر عن موسى بن عثمان ووهب المدني. اس خبر نہیں کیا پڑھ رہے کہا کیا اتنے دن سے اس کو ڈانٹ رہا ہوں عبارات کی تقدیم تاخیر اور اس کے الفاظ کی کمی زیادتی پر آپ کیا بیل بنے ہوئے بیٹھے تھے ایک لفظ نہ سنتے تھے. وہی الفاظ آ رہے ہیں اور اس کو آپ اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح میں ان بچوں کو پڑھواتا ہوں. آپ لوگ صرف نام کے لیے پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں اسی لیے جو ہے نہ کوئی چیز آپ کو آتی نہ کوئی شاید کو اور نہ آئے. تعجب کی بات ہے صرف نام کے لیے ریاکاری کے لیے کہ میں پڑھوں میرا نام میں نے بھی پڑھا. چلیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں. ایک دن پہلے بھی انہوں نے پڑھا ہوگا شاید آپ پڑھا تھا نا ایک دن کسی اور نے پڑھا ہوگا. بس تم پارٹی جو ہے اپنے منہ پر کاغذ چپکا لو جو کوئی پوچھے منن تم تو کہہ دو بھی کیا نام ہے یعنی گونگا پارٹی یعنی اب کم منل وہ منہ بند رہے گا کہہ دینا منن اباکم منل اباکم یعنی گونگا پارٹی. کوئی فائدہ نہیں اس پڑھنے سے. ایک آدمی عبارت پڑھے صاف ستھری پڑھ دے تھوڑا راحت رہے. میں کہاں تک ہر لفظ ہر آدمی کو ٹوکتا رہوں نہ پڑھنا نہ لکھنا نام کے لیے سے. چلیے ایسے ہی ہوتا ہے بھائی جو آدمی نام کے لیے پڑھتا ہے اس کا چراغ ٹمٹماتا ہو بجھ جاتا ہے اور جو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ کام کر ہی لیتا ہے. چلیے. وبإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں اس طرح کیسے تر ہو جائے گی اور کتنے سال میں کتاب ختم ہوگی. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. بعض علماء کہتے ہیں امام بخاری نے ترجمہ منعقد کر کے اشارہ کیا ہے فابدؤوا بالعشاء کا حکم استحبابی ہے ایجابی نہیں. لیکن صحیح یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں فابدؤوا بالعشاء کا حکم شخص کو جس نے اب تک کھانا شروع نہیں کیا اور اگر کوئی کھانا شروع کر چکا ہو اور اس دوران تکبیر شروع ہو جائے تو خام خواہ کھانے میں مشغول نہ رہے. جب تک طبیعت کو کچھ کھانا لے لینے کی وجہ سے سکون ہو گیا تو نماز کی طرف توجہ کرے. یہی امام احمد بن حنبل اور بعض شافعیہ کا مسلک ہے. کھانے سے ابتدا کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ خشوع میں کمی نہ آئے اور جب کھانا کچھ لے لیا گیا تو پھر طبیعت کو سکون ہو جاتا ہے خشوع پر اثر نہیں پڑتا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن ابي شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا يحتز منها فدعي الى الصلاه فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا. چلیے آپ کو کیا پتا کہ یہ روایت پہلے آ چکی ہے نہیں آئی کہاں تک میں بتاؤں. چلو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کھانے کے حکم میں دیگر حاجات نہیں ہیں. اگر آدمی کسی اور کام میں مشغول ہو اور تکبیر شروع ہو جائے فوراً چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے مؤخر کرنے میں اشتیاق بڑھتا جائے گا نماز میں تشویش بڑھتی جائے گی اور حاجات دنیا کا تو کوئی سلسلہ
کوئی ختم ہونے والا سلسلہ ہی نہیں، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری لگی ہوئی ہے. اس لیے اگر دنیاوی حاجات کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا گیا تو نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملے گا. چلیے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهل التعنت مهنة خدمة. چلیے. كعني خدمة أهل فإذا حضرت الصلاة خرج إلى صلاته. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من صلى بالناس وهو لا يريد بالله يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنته. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی صرف تعلیم کی غرض سے امامت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. یہ خلاف اخلاص نہیں، نہ ریاکاری کی نماز ہے، بلکہ تعلیم مقاصد شریعت میں ایک مقصد ہے. اس لیے اگر نماز کی تعلیم کے لیے کوئی امامت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہوگا. چلیے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه وما اريد الصلاة یعنی میرے اوپر نہ کوئی ادا نماز واجب نہ قضا نماز واجب. یا مطلب یہ ہے کہ میں امامت کی نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت امامت کرنا چاہتا ہوں تعلیم کی غرض سے. چلیے. یا مطلب یہ ہے میں تعلیم کے لیے امامت کرنا چاہتا ہوں، ویسے میرا امامت کا جی نہیں چاہتا. چلیے. شیخنا هذا كمصداق عمرو بن سلمہ ہے، جیسا کہ باب المقص بین السجدتین انشاءاللہ آ رہا ہے. چلیے. یعنی سجدے یعنی جلسے استراحت کرتے تھے. جلسے استراحت کا بیان اپنی جگہ انشاءاللہ آئے گا. چلیے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اہل علم و فضل ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو ایسے نہیں. کہتے ہیں اس کا مقتضا یہ ہے کہ عالم و افضل حق ہے عالم و فاضل سے. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریر مبنی ہے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو جو امامت کا حکم دیا تھا وہ ان کے عالم ہونے کی وجہ سے دیا تھا. علامہ فرماتے ہو سکتا ہے امام بخاری کی مراد یہ ہو کہ اہل علم اہل قراءت سے اولا بالامامت ہیں. علامہ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو بعد میں بیان کریں گے. ہمارے نزدیک ترجمے کا حاصل یہ ہے کہ عالم احق بالامامت ہے غیر عالم سے. امام بخاری نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دوسرے صحابہ پر امامت میں مقدم کر دیا کیونکہ ان میں سب سے عالم تھے. یہ ان کے حال سے معروف ہے. ابو سعید خدری نے اس کی تصریح کی ہے اور مختلف مواقع میں ان کا علم ظاہر ہوا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ فضل اس لیے بڑھا دیا کہ علم کی وجہ سے یہ جو تقدیم ہے یہ ایک کسبی فضیلت کی وجہ سے تقدیم ہے. لہذا مصنف نے لفظ فضل لا کر تعمیم کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جس شخص میں بھی کوئی فضیلت معتبرہ فی الشرع ہوگی جیسے قراءت، تقدم فی الہجرت، تقدم فی الاسلام و تقوی، وہ ایسے شخص پر مقدم ہوگا جو یہ اوصاف نہیں رکھتا ہے. لہذا اگر دو قاری ان میں ایک اقرا ہو تو اقرا مقدم ہوگا. دو انسان ہو ایک قدیم الہجرت ہو تو مقدم ہوگا. دو انسان ہو ایک قدیم الاسلام ہو تو مقدم ہوگا. دو آدمی ہوں ایک اورا و اتقا ہو دوسرے میں وہ بات نہیں ہے تو اورا و اتقا کو مقدم کیا جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ اعلم مقدم فی الامامت ہے یا اقرا. اگر توفیق الہی رہی تو ہم اس مسئلے کو آئندہ صفحہ کی آخری سطر باب اذا استووا فی القراءۃ فلیومہم اکبرہم کے تحت ذکر کریں گے. چلیے.
وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مري أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة وقل إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة وقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر سارے بند کر دیے کون تھے؟ کیا بنگلہ دیش بنانے کا خیال ہے؟ یہ پاگل ہے تو پاگلوں کی دنیا میں بھی تو سب سے آگے ہے کمبخت. چلا جا یہاں سے بریلی یا رانچی جہاں تیری برادری رہتی ہے سب بند کر دیا. اور میں بھی سوچ رہا اتنی گرمی کہاں سے آ رہی ہے. یہ بیچارے سب پریشان ہیں کہ ہماری رعایت کیوں نہیں کریں گے بھائی. تمہاری رعایت کرتے ہیں. ویسے تم لوگ ہمارے چمار ہو اس لیے ہم تمہاری کم رعایت کرتے ہیں کہ چمار ہم کیسے ہیں. کچھ بھی نہیں بھائی ویسے ہی کہتے ہیں بچوں کیا چمار سے معلوم نہیں کس کے تو خیر میں کس کا کام چلتا ہے. بعض طلبہ ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ کام کر دیتے ہیں. اور تم لوگ کہو ارے آپ نے ہم کو کیا سمجھ رکھا, ہم لوگ ایسے ہی ہیں اس وقت کے, ہم ایسے ہی. کیا تعجب ہے بھائی, بعض ہو سکتے ہیں. صحیح بات یہ کہ بعض بچے ایسے اچھے ہوتے ہیں بھائی. ایسے ہی ہے آدمی کبھی کوڑے کباڑ اٹھاتا ہے اس میں کوئی بڑھیا چیز مل جاتی ہے. ایک صاحب تھے راجستھان کے, وہ کیا کرتے تھے اپنے ابا کی چوری اور کہا کرتے تھے مجھے یہ ہیرا فلاں جگہ مل گیا. وہ آئے میرے یہاں, اللہ کو بچانا منظور تھا, میں تو ویسے ہی فقیر آدمی. میں نے کہا میں کہاں ہیرا پیرا خریدوں گا, بس معاف کرو. کس کے لیے خریدوں گا, نہ میں انگوٹھی پہنتا ہوں نہ کچھ, نہ میرے بیوی میں نے بچے ہیں, کیا کروں گا. پھر ایک دن اور آئے, پھر کچھ اور حکمت کر رکھی تھی. پھر میں نے انکار کیا, میری طبیعت منشرح نہیں, مجھے ڈر سا لگا. پھر لوگوں سے پوچھا ان کے جانکاروں سے, اور پھر میں نے اپنا شبہ ظاہر کیا تو لوگوں کی بھی آنکھیں کھلی کی تو ٹھیک کہتے ہیں. ایک دن آپ تشریف لائے, کہنے لگے میں نے تیتر خریدا, اس کا جو پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں سے 3 ہیرے مل گئے. اب یہ تو لالچی ہوتے ہی ہیں طلبہ. کہنے لگے یار تم نے کہاں سے تیتر خریدا تھا, ہم کو بھی خریدنا چاہیے, کیسے اس کے پیٹ میں سے ہیرے مل گئے. آپ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ تیتر کسی ایسی پہاڑی پر گیا اور اس نے وہاں سے پتھریاں اٹھائیں, وہ اس میں ہیرے تھے, تینوں نکل گیا اور نکل آیا. تو میں بھی سمجھا بھی صحیح کہتا ہوگا. پھر تھوڑے سے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو امداد بنگالی ہے, جھوٹ بولنے کا امام. سمجھے بھائی, بس اللہ نے بچا دی. پھر اس جب دوبارہ آئے میں نے تھوڑا شک ظاہر کیا, اس کے بعد اللہ نے ان کو یہاں بند کر دیا. ورنہ بچوں میں تو بدھو آدمی ہوں, دھوکہ کھا جاتا ہوں. صحیح بات. ذرا کوئی آدمی آ کے رونے دھونے لگے, ایک صاحب آئے گجرات کے, لگے رونے دھونے, میرے جیب کٹ گیا, میرا یہ ہو گیا, آپ کچھ مدد کریں. میں بدھو آدمی آ گیا چکر میں, میرے کہاں پیسے تھے. ایک لڑکے کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ ادھار مانگ رہے ہیں, 500 روپے ان کو دے دو جمع کر کے کہیں سے, میں تمہارا آہستہ آہستہ ادا کروں گا. وہ بیچارہ کہاں سے جمع کر کے لایا, ان کو دے دیا. وہ گئے اور آج تک بھیج رہے ہیں. ان کے بھائی کو پتہ چلا بیچارے کو
تو اس نے پیسے بھیجے اور ان کی تصویر شائع کی کہ اس کے معاملے پر اعتماد نہ کیا جائے. یہ تو پالنپور کا فراڈیا ہے بہت بڑا کہ پالنپوری سمجھو پالنپوری ہو تمہاری خبر لے رہا ہوں. وہ تھا ہی ایسا. وہ بیچارہ لڑکا جس سے میں نے پیسے لیے تھے وہ تو چلا گیا تھا, چھٹی کا قرب تھا غالباً, تو اس لیے اتنی جلدی میں کہاں سے پیسے لاتا. پھر اللہ نے جب پیسے ہو گئے تو میں نے اس کو لکھا کہ بھائی یہ پیسے آپ کے کہاں بھیجواؤں, تو اس نے جواب نہیں دیا. پھر لکھا حالانکہ میں خط لکھنے میں تو ماشاءاللہ اتنا ماہر ہوں کہ ایک صاحب کا خط آیا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آپ خط کا جواب نہیں دیتے ہیں, مگر میں نے جوابی خط رکھ دیا ہے, شاید آپ جواب دے دیں. میں نے کہا انشاءاللہ قیامت تک تو آپ کا جواب مل ہی جائے گا, اطمینان رکھیے گا, جواب لکھ رہا ہوں میں. اسی لیے میں جوابی خط پڑھتا ہی نہیں. تو ایک گہرا خط ہو تو پڑھتا ہوں, کوئی بہت ضروری خط ہو کیا کروں, بچوں میں تھک جاتا ہوں. یہاں سے بھی کل واقعی 8-10 خط رکھے ہیں کئی سال سے کہ ان کا جواب دوں, وقت ہی نہیں ملتا, میں تھک جاتا ہوں, میرا جی نہیں چاہتا. محبت تم لوگ بہت سمجھدار, حتیٰ کہ چمار سے بھی زیادہ سمجھدار. کہہ دے وہیں کے وہیں رہے, گھومتے رہے چماروں کے پاس ہی. ارے میاں دیکھو چمار لوگ کیا کرتے ہیں, گوبر اٹھاتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, گوبر لوگے کھیت میں ڈالو گے, کھیت ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا سب کا منہ. کہ کیسا ہو جائے گا, کالا ہو جائے گا سارا کھیت, اور پھر اس میں خوب گیہوں پیدا ہوگا. کیا گیہوں پیدا ہوگا, اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے. ہمارے اطراف میں بزرگ تھے حضرت چاند شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اپنے مرید سے فرمایا ارے چچر ہاتھ چھوڑ کے بویا, بہت ہوئی. بڑے صاحب کشف صاحب تصرف تھے, تو انہوں نے کئی ہاتھ چھوڑ کے کھیت جوتا بویا, بہت پیدا ہوا. عجیب غریب حضرت کا سلسلہ. حضرت ہی کے شاید پیر بھائی ہیں یا اوپر سے پیر بھائی کے نیچے ہیں, وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. کھیت بوتے تھے تو قحط پڑا ہوا, کہیں بھی غلہ نہیں ہوا. حضرت کے کھیت میں اناج ہی اناج بھرا ہوا. سرکاری آدمی آیا لگان کے لیے, حضرت نے فرمایا لگان دے دی. وہ کہہ رہا نہیں کہ نہیں کھیت میں ہوا ہے. اسی میں حضرت کے بیل کھاتے تھے, چرتے رہتے تھے, ادھر ادھر کاٹتے رہتے تھے. لیکن وہ حضرت کی عجیب بڑی برکت تھی, وہ اندر نہیں گھستے تھے, کنارے کنارے کھاتے رہتے تھے. اسی میں سے بویا جاتا تھا, اسی میں سب کچھ ہوتا تھا. جب قحط ہوا تو حضرت نے اپنا مکاشفہ سنایا. فرمانے لگے بس کہا گیا اس کو دے دو نہ بھوکا مر جائے. بس وہی ایک کھیت تھا, اسی میں ہوتا رہتا تھا. حضرت کھاتے, حضرت کے گھر والے کھاتے, حضرت کے مہمان کھاتے. یہ کون بزرگ تھے؟ حضرت شاہ بدر علی سید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے پیر صاحب. ایسے بزرگ تھے کہ تم لوگ کہو ارے وہ پرانے بزرگ ہیں, ہمیں دیکھیے ہم نئے بزرگ ہیں. اپنے کو جو چاہے کہہ لیجیے, آپ تو نئے بزرگ ہیں. ایک بزرگ یہ بھی مولانا چڑی مار عبد المنان, اتنا غلط لکھتا ہے. اس فرائنی کو سواد سے لکھا آپ نے. میں نے کہا بارے دیو دہر با. ایک کل ایک تحریر لے گئے تو ذرا ٹھیک سی تھی. میں نے کہا یہ کس کی ہے, تیری سے تو اچھی ہے, تیری تحریر خراب ہے. اب اس نے مجبور تھا, اس نے مجبوراً کہا کہ وہ جو ایک کالیا سا ہے بالکل کالا, اس کی ہے, اور اس کا نام ہے کیا, سلطان الاختر. کیا رے ضیاء الاختر. میں نے کہا یہ نام بہت خراب تھرڈ قسم کا ہے, یو پی کا تو نام ہو نہیں سکتا. یہ بتائیے ہے کہاں کا؟ بہاری لگتا ہے کہ نہیں, وہ اڑیسی ہے. میں نے کہا اڑیسی, بنگالی, حیدرآبادی, مدراسی,
یہ چاروں بھائی ہیں آپس کے سوتیلے بھائی، ان کا جو ہے کوئی الگ مذہب نہیں، سب ایک، چاول یہ کھاتے ہیں، کھٹائی یہ کھاتے ہیں، مچھلی کا ان کو شوق ہے، سڑی ہوئی چیز یہ کھاتے ہیں، ہر خراب چیز ان کو اچھی لگتی ہے کہ اور آپ کو بس یہاں تو بھائی آلو کھاتے ہیں، یا کوئی سبزی ہو، گوشت تو بھائی رات ایک بوٹی ایک صاحب دے گئے، بوٹی اٹھائی کھانے کو، اتنی کھائی طبیعت گھبرا گئی، میں نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ ایک لڑکا تھا، اس سے کہا بھائی اگر یہ تو کھاوے تو کھا لے، اس نے کھا لیا، خیر بیچارے نے بڑا احسان کیا میرے اوپر کہ ایک بوٹی نہیں کھا سکتا بچوں۔ جب سے وہاں چماروں کی آمد رفت ہو گئی نا، کھانا ختم ہو گیا کہ چمار کون؟ آپ لوگ اور کون لوگ؟ آپ لوگ گھستے ہیں تو سوچتے ہیں میں کھا لوں، اور سنو میاں میں مولانا کھانا کھلاتا تھا، معلوم تھا مولانا کو دال پسند نہیں، کہیں سے سالن آیا تو کھانے سے پہلے میں حضرت مولانا کی خدمت میں گیا، میں نے کہا وہ سالن رکھا ہے کیا ترتیب ہے اس کی؟ فرمایا ایک سلس لے لو، باقی 2 رکھ دو، دوسرے 2 وقتوں کے لیے۔ دل میں خیال بھی نہیں آیا، دیکھا بھی نہیں پوری طرح، میں خود ہی کھلاتا تھا، پوری طرح دیکھا بھی نہیں، میرے ہاتھ سے گر بھی گیا، بچہ تھا، مولانا کی شیروانی پر میں ڈرا کے لیے بھائی تیری پٹائی ہوگی تو نکالیں گے مولانا۔ اب ڈرتا رہا، بہت ڈرتا رہا، بہت دعا کرتا رہا کہ اللہ مولانا نہ دیکھیں۔ خدا کی شان، مولانا کے دل سے وہ شیروانی ایسی اتر گئی بغیر دیکھے، فرمانے لگے یہ عبدالستار کو دے دو، مولانا کے ماموں